صبح القادر ٹرسٹ کیس کی ڈیالہ جیل میں سماعت ہے، جس میں جو آخری گواہ ہیں ان کے اوپر کراس ایگزامینیشن چل رہا ہے. اس کے بعد ہمارے گواہ جو ہیں وہ ان کی گواہی کی جائے گی. اس کے بعد فائنل آرگومنٹس ہوں گے اور پھر فیصلہ. تو اس میں جتنی پروسیڈنگ ہوئی 1 روپے کا فائنینشیل بینیفٹ نہ خان صاحب کا نہ بشرا بی بی صاحبہ کا بنایا، بلکہ وہ دونوں ٹرسٹی ہیں. تو لہٰذا یہ جتنے گواہ پیش کی گئے، پرویز خٹک ہوں، زبیدہ ہوں، اعظم خان ہوں، سارے جتنے گواہ لائے گئے، کسی ایک نے فائنینشیل بینیفٹ کا نہیں الزام لگایا کہ انہوں نے کوئی جو ہے وہ فائنینشیل بینیفٹ لیا ہو، مالی فائدہ لیا ہو خان صاحب نے یا بی بی صاحبہ نے. القادر ٹرسٹ ایک اچھا کام، ایک اچھی ول کے تحت وہ کیا گیا. جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ خان صاحب نے شوکت خانہ بنایا، نمبر بنائی، باقی ان کی بے شمار خدمات ہیں پاکستان کے لیے. تو انہوں نے یہ اس طرح کا ایک ایسا سلسلہ سٹارٹ کیا تھا جس میں انہوں نے ایک نیک کام کرنے کی نیت سے یہ کام سٹارٹ کیا تھا. لیکن ایک جھوٹا کیس بنایا گیا کہ 190 ملین پاؤنڈ کے خان صاحب کے اکاؤنٹ میں آ گیا. نہیں، وہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے تھے جو کہ حکومت پاکستان کو جا چکے ہیں. نمبر 1 ہو گیا. نمبر 2 بات یہ ہے کہ جو صبح 12 کیسز کی سماعت اڈالہ جیل میں ہوگی جو کہ خان صاحب کے اوپر درج کیے گئے تھے 9 مئی کے حوالے سے. ان کا ٹرائل ہے جس میں دیگر لوگ بھی آئیں گے اور پیش ہوں گے. یہ ٹرائل چل رہا ہے. 9 مئی کے حوالے سے بڑا کلیئر موقف ہے کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس، کوئی شواہد نہیں ہے. مختلف خان صاحب کے کیسز اس وجہ سے 9 مئی کے بری ہو گئے کہ کوئی ایویڈنس آن ریکارڈ جو ہے وہ نہیں پائی گئی. نمبر 3 بات یہ ہے کہ صبح جو ہے بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے جو پریویس بلز فائل کی گئی تھیں ان میں جو پارشل آرگومنٹس ہیں وہ ہوئے تھے. باقی جو آرگومنٹس ہیں وہ عدالت نے کہا تھا کہ اڈالہ جیل میں فائنلائز کیا جائے گا. تو لہٰذا وہ سماعت بھی صبح ہے جو ان کے اوپر مقدمات جو ہیں وہ انہوں نے 1 سال کے بعد انہیں خیال آ گیا کہ ان کا بھی رول ہے. یہ بھی کہیں جیو فینسنگ میں، یہ نہیں کہ جس کو دل کرے کل ہمیں جیو فینسنگ کے اندر ڈالیں، کسی اور کو کوئی 4 مہینے بعد، کوئی 6 مہینے بعد، کوئی 8 مہینے بعد، کوئی سال بعد. تو مختلف مرحلوں سے لوگوں کو وکٹمائز کیا گیا. اسی طرح سے یہ خان صاحب کی کیونکہ وہ اہلیہ ہیں اس وجہ سے ان کو نامینیٹ کیا گیا. جی کوئی ان کے پاس ان کے خلاف ایویڈنس نہیں ہے، کوئی ان کے پاس ایسے شواہد نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ یہ منسوب ہے. بہرحال آپ سب کو پتا ہے کہ پولیٹیکل سارے کیسز ہیں. اچھا، 3rd بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بشرا بی بی صاحبہ کی طرف سے جو ہے وہ مقدمات کی تفصیلات کے لیے پٹیشن دائر کی گئی تھی، اس کی بھی جو ہے وہ صبح سماعت ہے. اچھا، اب اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ یہ 12 مقدمات یہ نئے آئے اور اسی طرح سے کوئی جو ہے جناب جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے رپورٹ دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں. ساتھ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کو جس طرح سے جب انہیں ان کی بریت ہوئی تھی، خان صاحب کی اور ان کی بریت ہوئی تھی، تو بی بی صاحبہ جو ہیں وہ انہوں نے باہر نکلنا تھا. تو اس وقت اندر سے انہیں اریسٹ کیا گیا تھا اور اندر کی صورتحال یہ تھی کہ وہاں پر جو اہلکار تھیں ان کے طرف سے ان کو جو ہے وہ دھکے مارے. وہ کون تھیں، وہ کیوں انہوں نے دھکے مارے؟ ہم نے ایک پٹیشن دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہراساں کیا گیا، تو دھکے مارے گئے اس حوالے سے. تو اس کی بھی صبح اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سماعت ہے. اس کے علاوہ دیگر کیسز ہوں گے جو میں آپ کو صبح مزید اس کی اپڈیٹ دوں گا. اب تک کے لیے جو یہاں پر مقدمات چل رہے ہیں میں نے آپ کے سامنے تفصیل رکھ دی ہے. سارے کیسز جھوٹے ہیں، کسی کیس کے اندر جو ہے وہ کوئی صداقت نہیں ہے. صرف اور صرف قصور یہ ہے کہ وہ اس ملک کی خاطر وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، وہ اس ملک کی خاطر چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہو. 47 میں آزاد تو ہو گیا لیکن پریکٹیکلی یہاں پر کوئی ادارہ آزاد نہیں ہے. ججز تھریٹس کیے جا رہے ہیں، فیصلے اپنی مرضی سے کسی کو ہٹا دو، کسی کو بنا دو، فارم 47 کے مطابق کسی کو بنا دو، مرضی سے جو ہے وہ ملک چلا رہے ہیں، قانون کے مطابق نہیں چل رہا. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہو، اندرونی طور پر بھی اور بیرونی طور پر بھی. کوئی ایسا نہ کہے کہ ہم کسی کے تابع ہوں، بلکہ ہماری پالیسیاں آزاد ہوں جس کے ساتھ ہم تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. جو ہماری خارجہ پالیسی ہوئے آزاد ہو. یہ نہ ہو کہ باہر سے کوئی دھمکی دے، ہٹا دو اس وزیر اعظم کو. خود مختاری کی خاطر، غیرت کی خاطر، عزت کی خاطر، اس ملک کی بقا کی خاطر خان صاحب، بی بی صاحبہ، یہ جتنے ہمارے لوگ ہیں یہ جنگ لڑ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی حق کی اور سچ کی فتح ہوگی.